السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ڈپریشن، فرسٹریشن، انزائٹی بنیادی طور پر یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ایک سٹریم آف کانشیسنس ہے کہ جس میں بے ہنگم خیالات کا بہاؤ، ان کنٹرولڈ تھاٹس جو ہیں وہ آدمی کے ذہن کو وقتاً فوقتاً یوں اسٹرائک کرتی رہیں کہ وہ خیالات کو کنٹرول نہ کر سکے اور ان خیالات کے بہاؤ سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ اس کا ذہن جو ہے وہ کسی واضح چیز پر مرکوز نہ ہو سکے اور بے ہنگم خیالات کا بہاؤ وہ اس کے دماغ کو وقتاً فوقتاً اتنا لاغر کر دے، اتنا کمزور کر دے کہ ان خیالات میں ڈر، خوف، انزائٹی کی جو کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتی چلی جائے۔ تو جب ماضی کو لے کے، مستقبل کو لے کے یا زندگی میں کوئی عجیب و غریب پیش آنے والے واقعے کو لے کے انسان کے ذہن میں یہ جو بے ہنگم خیالات کا بہاؤ ہے یہ آہستہ آہستہ اس کے جو دماغ ہے، اس کی جو سوچیں ہیں، ان سوچوں میں ڈر، خوف، پریشانی اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ جس میں انسان تنہا رہتا ہے، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، چڑچڑا پن آتا ہے اور زندگی بے رنگ سی محسوس ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی کوئی انہونی چیز کسی بھی وقت وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام بنیادی طور پر ایک بہت ہی بہترین طریقہ مہیا کرتا ہے ڈپریشن، فرسٹریشن اور انزائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ مینج کرنے کے لیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کر لیجئے، فلاں دعا پڑھ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں ایکسرسائز کیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں ٹریٹمنٹ کیجئے، فلاں میڈیسن کا آپ استعمال کیجئے، اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے۔ یہ سب طریقے اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اسلام بنیادی طور پر سٹیپ وائز، 1 2 3 4 سٹیپ وائز انسان کو اس سیڑھی پر پہنچاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اذکار کیجئے، فلاں دعا پڑھیے، فلاں دعا پڑھیے، آپ کو سکون آئے گا، یقیناً سکون آئے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن وہ سیڑھی کا آخری حصہ ہے، اس سے پہلے چند سیڑھیاں ہیں، چند قدم ہیں، چند لوازمات ہیں کہ جنہیں پورا کرنا نہایت ضروری ہے، سٹیپ وائز، ون بائی ون، کہ جن کے پورے کرنے کے بعد جب وہ دعا کرے گا، جب وہ ذکر کرے گا تو اس کے دل کو سکون ملے گا۔ تو نمبر 1 چیز کیا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام ایک نہایت ہی جامع طریقہ مہیا کرتا ہے ڈپریشن، انزائٹی اور فرسٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے۔ اب مجھے، اگر میں فرسٹریشن کا شکار ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کم از کم اتنا شعور ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کی بنیادی تعریف کیا ہے، بنیادی کرائٹیریا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان بنیادی طور پر وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس طریقے سے کہ لا یحقرہ، کہ وہ دوسرے کی تحقیر نہیں کرتا، اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، ولا یظلمہ، اور وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ اس کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی بنیادی تعریف۔ اب فرسٹریشن، ڈپریشن میں لوگ اپنی عزت کی تحقیر کی وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن میں لوگ جب تنہا ہو جاتے ہیں، بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، زندگی میں کوئی راستہ نہیں ان کے سامنے ہوتا، اس صورت میں وہ چلے جاتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب ان کو کوئی اپنا عزیز رشتہ دار بے یار و مددگار چھوڑ دے تب وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی کرائٹیریا ہے
کہ ایک تو آدمی کا اپنا کردار پاک صاف ہونا چاہیے جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں، انزائٹی کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل لازمی ہے کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے آس پاس دائیں بائیں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے خیر خواہ ہیں۔ یہ احساس دلانا اسے ضروری ہے کہ لوگ میرے خیر خواہ ہیں، اور دوسرا اسے یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ میرے لوگ، میرے عزیز، میرے مسلمان بھائی، یہ مجھے بغیر و مددگار نہیں چھوڑیں گے، میری مدد کو آئیں گے۔ اور پھر اسے یہ بھی یقین ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ میری کوئی تذلیل نہیں کرے گا، چاہے میں گھر میں ہوں، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں بازار میں ہوں، میں کہیں پہ بھی ہوں، کوئی بھی میری تذلیل نہیں کرے گا، میری بے عزتی نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی کرائٹیریا ہے۔ ڈپریشن اور انزائٹی سے بچنے کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے۔ معاشرے کا مجموعی طور پر ان شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے، ایک مسلم معاشرے کا ان شرائط پر پورا اترنا نہایت ضروری ہے، اور یہ بنیادی قدم ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں لایانی چیزوں میں اپنا وقت برباد تو نہیں کرتا، فضول چیزوں میں، فضول ایکٹیویٹیز میں میں اپنا وقت برباد تو نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی، عمدہ ہونے کی جو ہے مثال وہ یوں ہے کہ وہ اس کا اسلام اچھا ہونا، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے، کاموں سے، خیالات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اور جب کبھی جاہل لوگوں سے اس کا سامنا ہو، پاگل لوگوں سے اس کا سامنا ہو، کم فہم، کم عقل لوگوں سے اس کا سامنا ہو کہ جو حقیقت کو سمجھتے نہیں، جو حکمت و دانائی کو سمجھتے نہیں ہے، جو شعور نہیں رکھتے ہیں، جو جاہل مطلق ہیں، ان کے ساتھ بحث نہ کرے، ان کے ساتھ مباحثہ نہ کرے، اور نہ ہی ان کی مجلس میں بیٹھے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہل لوگوں سے ملتے ہیں کہ جنہیں شعور نہیں ہے تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، ان کو سمجھانے میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، ان کاموں سے، ان لوگوں سے، ان معاملات سے کہ جو آپ کو عملی طور پر فائدہ دینے والے نہیں ہیں، ان سے بچا کے رکھیے۔ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نیگیٹیوٹیز کی طرف آپ کا مائنڈ جو ہے وہ خود بخود چلتا چلا جائے گا۔ تو اس سے بچائیے۔ اور دوسرا، جو جاہل لوگ ہیں، جو شعور نہیں رکھتے، جو آپ کی صحیح بات کو، مدلل بات کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، ان کو سمجھائیے، سمجھانے کے بعد اپنا فرض ادا کرنے کے بعد آپ سائڈ پہ ہو جائیے۔ اور پھر اس کے بعد ان دو چیزوں کے بعد کہ آدمی نے بنیادی طور پر جو پہلا کام یہ کیا، اس نے یہ سمجھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، کہ جس کا اپنا کردار صاف ہے۔ پھر اس نے دوسری بات یہ سمجھی کہ اس نے اپنے آپ کو فضول کاموں سے، باتوں سے اور لوگوں سے الگ تھلگ کر لیا۔ پھر جب اس نے ان لوگوں سے، ان باتوں سے، ان کاموں سے جو لایانی ہے الگ کر لیا، تو پھر وہ اپنے محاسبے کی طرف لوٹا، سیلف اسسمنٹ کی طرف، خود احتسابی کی طرف۔ اب یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھائی کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور برائی یہ ہے کہ تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا ہے، اب تو یہ چاہتا ہے کہ کہیں لوگوں کو اس کے متعلق علم نہ ہو جائے۔ یہ خود احتسابی کا بنیادی کرائٹیریا ہے۔
اچھا اخلاق، اچھا کردار، اور دوسرا انسان کو یہ پہچان ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے جب وہ برا کام کرتا ہے، تو اس برے کام سے وہ خود بخود اپنے آپ کو دور کرتا چلا جائے۔ تو جب اس نے اپنا محاسبہ شروع کر دیا اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیا، اور اپنے کردار کو نکھارنا سنوارنا شروع کر دیا، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اسے میرا سلام لینا اچھا لگا نہیں لگا، میں نے اس سے کہیں کرخت لہجے میں بات تو نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تو اب وہ یہ سب باتیں سوچتا چلا جا رہا ہے اور اپنے کردار کو مزید نکھارتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہے، اپنے کردار کو نکھارتا چلا جا رہا ہے اور گناہوں سے بچتا چلا جا رہا ہے، تو پھر وہ اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے کہ مومن مومن کے بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ مومن مومن کے بھائی ہیں، اور دیکھو بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان آپس کے معاملات ٹھیک کر لو۔ یعنی اگر اس کے باوجود بھی کہیں کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو اس کو معاف کرو، درگزر کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو جب وہ مرحلہ وار ان چیزوں پر توجہ دیتا چلا جائے گا تو وہ اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا۔ پھر جب وہ اللہ سے ڈرنے لگے گا تو اس کو زندگی کے معاملات سمجھ آنے لگیں گے، خود احتسابی کے عمل سے وہ گزرتا چلا جائے گا۔ پہلے تو تھی مسلمان کی تعریف کہ مسلمان کون ہوتا ہے، پھر وہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کا کردار صاف ہے، صرف یہاں تک بات کافی نہیں، آگے بڑھ کر مزید دوسرے کی وہ محنت کر رہا، دوسرے کی وہ مدد کر رہا ہے، اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہا، اس کا احساس کرتا ہے، خیال رکھتا ہے دل میں، تو وہ مومن ہے۔ اور مومن دوسری مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، کہ اس کو گرانا نہیں ہے، تکلیف نہیں دینی، بلکہ اس کا سہارا بننا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ سیلف اسسمنٹ کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ اس پر پورا اترتا ہے۔ تو اس پر پورا اترنے کے بعد اب وہ جان چکا ہے اور پھر وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو جب وہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو گیا ہے تو اس نے جان لیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن بنیادی کون کون سے کام کرنے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کیسے جان چکا ہے؟ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو بنیادی طور پر خسارے میں ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے آپ کو حق اور سچ پر قائم و دائم رکھا، اور حق اور سچ کی ہی تلقین کی، حق اور سچ کا ہی ساتھ دیا اور صبر کیا، استقامت اختیار کی، تو پھر اس نے جان لیا کہ بنیادی طور پر جو اہم سبق ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور ڈرتے ہوئے حق اور سچ پر قائم و دائم رہنا ہے، اور حق اور سچ پر قائم و دائم رہتے ہوئے صبر و استقامت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اب وہ اللہ سے ڈرنے لگا ہے، متقی ہے، اس نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا ہے، اور وہ سمجھ گیا ہے کہ کامیابی تو اللہ کی بندگی میں ہے، حق اور سچ پر قائم رہنے میں ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینے میں ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینے میں ہے، اور اس کی ذات میں صبر آ گیا ہے، استقامت آ گئی ہے۔ اب صبر اور استقامت جب اس کے کردار کا حصہ بن گئی تو اس کی طبیعت کیسی ہو گئی؟ اس نے یہ جان لیا، صبر استقامت ایسے ہی نہیں آیا،
اس نے جان لیا حقیقت کو. کیا ہے حقیقت؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ دکھ سکھ تکلیفیں پریشانیاں خوشی غم یہی ہے اس زندگی کا نام، اور یہی زندگی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی ہوں. دکھ زندگی کا لازمی حصہ ہے. تو جو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام مکمل طور پر مدد فراہم کرتا ہے ڈپریشن، انزائٹی اور فرسٹریشن کو کنٹرول کرنے میں، کہ اسے ادراک تو ہو، احساس تو ہو کہ بھائی یہ جو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ صرف میرے ساتھ پیش نہیں آیا. یہ جو غم میں مبتلا ہوں، یہ جو حادثہ ہے، ماضی کا جو حادثہ ہے، مستقبل کی جو فکر ہے، وہ جو فلانا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو یہ میں ہی اکیلا نہیں ہوں. یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ جسے قرآن بتا رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ دکھ سکھ تکلیفیں پریشانیاں خوشی غم یہ زندگی کا حصہ ہیں. اب دیکھیے کہ کیسے عملی طور پر اس آیت پر جو اسلام سے محبت کرنے والے تھے، جو حقیقی مسلمان تھے، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اس پر پورا ٹھہرایا. صبر و استقامت کا وہ پہاڑ بنے رہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سولی پر چڑھے ہوئے ہیں اور مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بس تم یہ بتاؤ، یہ قبول کر لو کہ تمہاری جگہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے. آگے سے جواب کیا آیا؟ جان جانے والی ہے اور سولی پر چڑھانے سے پہلے کئی دن تک قید میں رکھا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ جو حقیقی صبر ہے، حقیقی استقامت ہے اور حق و سچ کا ساتھ ہے، وہ بنیادی طور پر وہ سبق جو ہے، وہ صبر استقامت اتنا کردار میں سرایت کر چکا ہے کہ دنیا تو کیا اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں تم یہ بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی دورہ نہیں کرتا کہ میں آرام سے بستر پر لیٹا ہوں اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں چل رہے ہوں اور ان کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تم کیا بات کرتے ہو؟ اور دینے والے نے جان دے دی. صبر اور استقامت والے نے حق اور سچ پر ڈٹے رہنے والے نے اپنی جان دے دی. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے 7 ماہ تک مہمان نوازی کی، کتنا بلند شرف حاصل کیا، اور اپنے مال میں سے اسلام کی خدمت کرتے چلے گئے. جنگ بدر، جنگ احد، اور اس کے بعد بھی وہ مختلف غزوات میں جنگوں میں حصہ لیتے رہے. بڑھاپا آ گیا ہے، مگر حق اور سچ کا ساتھ، صبر و استقامت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس نے دنیا کے غموں سے تکلیفوں سے بے نیاز کر دیا ہے. باوجود کہ بڑھاپا ہے، قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوتا ہے. بڑھاپے کے عالم میں اس فوج کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، واپس نہیں پلٹتے، کہتے ہیں کہ میری تو اب جان کنی کا عالم ہے، مگر مجھے جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب لے جا کر، دشمنوں کے قریب لے جا کر مجھے دفنانا. صبر استقامت، حق اور سچ کا ساتھ، جان لینا، اللہ سے ڈرنے والے، کہ ان لوگوں کو دنیا کے غموں کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کہ ان کے دلوں میں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہماری اگلی دنیا بس وہ سنور جائے، کسی طریقے سے ہماری آخرت سنور جائے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ بن کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور جسم پر گھاؤ آ رہے ہیں، چھری کے نہیں، چاقو کے نہیں، تیز دھار دشمن کی نفرتوں میں ڈوبی ہوئی تیز دھار تار تلوار کے وار وہ جسم پر لگتے چلے جا رہے ہیں، اور کندھے پر ایک
ایسا گھاؤ لگتا ہے کہ جس کی تکلیف عمر بھر محسوس کرتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کا عالم آ گیا اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو روانہ کیا تو بڑھاپے کے باوجود بھی زخم جوانی میں لگے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، مگر جذبہ جمع ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، صبر اور استقامت عروج پر ہے، بڑھاپے میں چل نکلتی ہے کہ جانا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، آخرت سنوارنی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کسے نہیں معلوم کہ ان کی والدہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پھر ایک ہی دن میں ان کی والدہ ابو جہل کے ظلم کا نشانہ بنی اور اسی دن ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ جوانی کا زخم ہے، ماں نے ابو جہل کے ظلم سہے اور اس کے ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے اسلام کی خاطر جان دی، بھائی نے بھی اسی دن جان دی، باپ وہ قربان ہو گیا جوانی میں، اور کم و بیش 90 سال کی عمر ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ جنگ میں شریک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے لیے، اس کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا تکالیف برداشت نہیں کی، اور بیٹا ہے اور بیٹے کو دشمنوں نے مکہ المکرمہ میں شہید کر دیا ہے اور لاش چوراہے پہ لٹکی ہوئی ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، دیکھنے آتی ہے، روتی نہیں، صبر کرتی ہے، اور پھر بیٹے کی لاش کو اس چوراہے سے اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا جاتا ہے، وہاں سے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لاتی ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے ایک ماں کے لیے، یا اس سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اس کی ماں کو اس کی نظروں کے سامنے شہید کر دیا گیا، اس کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اس کا باپ گیا، اور وہ خود 90 سال کی عمر میں وہ اسلام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے دوبارہ سے، اور ایک ماں کا بیٹا، اس کی لاش سر بازار لٹکی ہوئی ہے، اور وہ ماں جوان مردی کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور پھر اس کی لاش کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا گیا۔ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے مگر حق اور سچ کا ساتھ دینا، صبر اور استقامت جب طبیعت میں سرایت کر جائے تو پھر انسان دنیا کا نہیں سوچتا، پھر انسان صرف اپنے خونی رشتوں کے لیے یا خونی رشتوں کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا، پھر اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جس کے چلتے خیالات کے بے ہنگم بہاؤ اسے اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتے، اس کا مائنڈ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میرے سامنے یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ کہا ہے، اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے، میرے لیے تو بس یہی ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے صحابہ کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے کہ علم کی جستجو میں انہوں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اسلام سے پہلے عرب کے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ کہ جو اتنا خوش لباس تھا کہ جہاں سے گزرتا پیچھے سے لوگ پہچان لیتے، خوشبو سونگھ کر کے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ تو جب شہید ہوئے اس عالم میں ہوئے کہ ان کے لیے پراپر مکمل کفن بھی دستیاب نہ تھا، اور مدینہ میں انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کس عالم میں زندگی گزاری، تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اصل روح کو سمجھا ہے، اس کو اپنایا ہے، اسی وجہ سے دنیا کے غموں کے آگے یہ ڈھیر نہیں ہو گئے، وگرنہ جتنے ان لوگوں کو غم تھے تو
ان کے لیے تو دنیا ختم ہو جانا چاہیے تھی، اور دنیا تو ختم ہو ہی گئی تھی کہ زمین سے، اپنی آبا و اجداد کی زمین سے ان کو نکال دیا، رشتہ داروں سے ان کو الگ کر دیا، کسی کی اولاد کو اس کے سامنے مارا گیا، کسی کے ماں باپ کو اس کے سامنے مارا گیا، کسی کے بیوی بچوں پر ظلم و ستم کیا گیا، مگر عملی طور پر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جو سیکھی تھی چیزیں وہ یہی تھی۔ اسی لیے دنیا کے غم انہیں ٹھیر نہیں کر سکے، اگرچہ دنیا کے غم بہت تھے، بھئی میرے اور آپ کے غموں سے تو کہیں بڑے ان کے غم تھے نا دنیا کے بھی، جن کا ہم نام لے رہے ہیں، یا بہت سو ایسے ہیں کہ جن کا ہم نام نہیں لے پا رہے، وقت نہیں ہے، آپ کے ذہن میں وہ نام آ رہے ہوں گے، ذرا سوچیے تو صحیح، کیا ہمارے غم ان سے بڑے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈاماڈول نہیں ہوئے، وہ بکھرے نہیں، ٹوٹے نہیں، ڈپریشن اور فرسٹریشن میں آ کر وہ حق اور سچ سے ہٹے نہیں، قائم اور دائم رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بنیاد بڑی مضبوط تھی، انہی اصولوں پر جو اصول ہم آج اب اس وقت ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب آدمی اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کی طبیعت میں، اس کی ذات میں ایک بڑی ہی نمایاں خوبی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ صبر کر رہا ہے، اور صبر کے نتیجے میں اس کی ذات میں استقامت ہے۔ اب اس صورت میں ایک اور کوالٹی اس کے کردار کا حصہ بنتی ہے، وہ ہے معاف کرنا۔ کیسے معاف کرنا؟ کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی بھی ندامت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ پھر آدمی کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے، دیکھیں جب میں معاف کروں گا کسی کو تو یہ امید رکھوں گا کہ خدا بھی مجھے معاف کرے، میں اگر کسی کے حالات پر رحم کروں گا تو ہی امید رکھوں گا کہ خدا بھی میرے حالات پہ رحم کرے، میں اگر برداشت کروں گا، ضبط رکھوں گا، اپنے آپ کو کنٹرول رکھوں گا، تو تبھی یہ امید رکھوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی میری پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی میری مدد کرے گا۔ تو جب میں کسی کی مدد ہی نہیں کروں گا، الٹا میں اس پہ ظلم کروں گا، الٹا میں اس کی تحقیر کروں گا، الٹا میں اس کو ستاؤں گا، میں اس کا حق کھاؤں گا، میں غیبت، چغلی، برائی کروں گا، گناہ کروں گا، تو اس کے بعد اگر میں یہ توقع رکھوں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھے شفا مل جائے گی، اس کے بعد پھر میں یہ توقع رکھوں کہ فلاں فلاں دعا پڑھنے کے بعد، اتنی مرتبہ ذکر کرنے کے بعد مجھے ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا، حرام کمانے کے بعد، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد، انہیں تنگ کرنے کے بعد میں یہ امید رکھوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک پورا لاہ عمل ہے۔ تو جب وہ معاف کرنے لگتا ہے نا، پھر ایک اور چیز اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے، وہ لوگوں کا معاف کرنا۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، ایسا نہیں کہ بار بار میں احساس دلاؤں کہ تو ایسا ہے، تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، تجھے یاد ہے تو نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایسے کر دیا، وہ مجھے کھا گیا، وہ فلانا مجھے تباہ و برباد کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم اٹھایا۔ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز اس کے کردار کا حصہ بنتی ہے، وہ بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر اس صورت پہ، اس نہج پہ آ کے دنیا بہت پیچھے رہ جاتی ہے، دنیا بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر وہ اس صورتحال میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے سکون ملتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر عمل درآمد کرنے کے بعد حضور والا جب وہ ذکر کرتا ہے، پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، اس سٹیپ پہ پہنچ گئے ہو، اس سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ہے، اس لیول پہ آ گئے ہو، اب ذکر کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے تمہیں سکون ملے گا اور تمہیں اطمینان آئے گا۔ تو پھر جب اللہ کے ذکر میں اطمینان آئے گا، سکون آئے گا نا، تو پھر اس کے بعد ایک اور چیز اس کی کردار کا حصہ بن جائے گی، وہ اللہ کا شکر کرتا چلا جائے گا۔
اللہ کا شکر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، دونوں حالتوں میں۔ یہی تو ہے مومن، کہ جب خوشی آئے تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، بکھر نہیں جاتا، شادی بیاہ اور یہاں وہاں اسلام سے ہٹ نہیں جاتا۔ جب غم آئے تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب وہ شکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اور اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہوئے، نصیحتیں، وصیتیں، اور پرانی قوموں کی جو حالت زار ہوئی ماضی میں، جو قرآن میں درج ہے، ذکر ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے، پھر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اللہ پر یقین توکل اور بڑھ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کیجیے حضور والا، آپ ذکر کیجیے، اس لیول پر آ کر کوئی بھی ذکر کیجیے دل کو اطمینان دینے کے لیے۔ اب قرآن پڑھیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار ہمیں سکھلائے ہیں، اب انہیں پڑھیے، یقیناً اس مرحلے پر پہنچ کے سکون ملے گا ہی ملے گا، راحت ملے گی ہی ملے گی۔ یہ جو سٹریم آف کانشیسنس ہے نا، مختلف بے ہنگم تھاٹس کی، یہ کنٹرول ہو جائے گی، اور دنیا تو حضور بہت پیچھے رہ گئی۔ اب تو فکر ہے صرف آخرت کی، تو دنیا کے غم ختم ہو گئے، دنیا کی تکلیفیں ایک طرف ہو گئی، اور ایک ڈائمنشن، ایک راستہ بالکل کلیئر اور واضح ہو گیا، کہ جس پر مائنڈ اٹک گیا ہے۔ تو ہے نا، دیکھیے کس خوبصورت طریقے سے اسلام مدد فراہم کرتا ہے، مکمل جو ہے راستہ مہیا کرتا ہے ڈپریشن، انزائٹی اور فرسٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان دعاؤں کا، ان اذکار کا ذکر کریں گے، کہ جنہیں کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی اور فرسٹریشن اس کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔